اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا 20واں درس ہے، اور آج کے درس میں ہماری جو بحث ہوگی، جو گفتگو ہوگی، وہ اسم کی ایک اور تقسیم میں ہوگی کہ اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ لیکن وہی قابل غور نکتہ جو ہم نے سابقہ درس میں بھی بیان کیا، اس کا یہاں پر بھی لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہر تقسیم کی ایک اساس ہوتی ہے، ایک اعتبار ہوتا ہے۔ سابقہ درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر دو قسمیں مختلف ہیں سابقہ درس کی بنسبت۔ ہم نے یہاں کہا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، لیکن ان دونوں تقسیموں میں اساس تقسیم مختلف ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے کہا کہ وہاں پر اساس تقسیم ہے اسم کا عام اور خاص ہونا، یعنی اسم عموم اور خصوص کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ میں، جبکہ یہاں پر آج کے درس میں جو ہم تقسیم بیان کرنے لگے ہیں، یہاں پر اساس تقسیم ہے جنس، یعنی اسم جنس کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے مذکر اور مؤنث میں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، کون سی اقسام ہیں، تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اب مؤنث کون ہے؟ اسم مؤنث کیا ہوتا ہے؟ اسم مؤنث وہ اسم ہوتا ہے جس میں لفظاً یا تقدیراً علامت تانیث ہو، یعنی ایسا اسم جس میں علامت تانیث پائی جائے۔ اب ہم آگے چل کر تین علامات ذکر کریں گے کہ جنہیں علامات تانیث کہا جاتا ہے۔ اگر ان تین علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی کسی اسم میں پائی گئی، اب وہ علامت چاہے لفظاً موجود ہو چاہے تقدیراً موجود ہو، ہر دو صورت میں وہ اسم مؤنث کہلائے گا۔ یعنی وہ جو تین علامات ہم ذکر کریں گے، اگر ان تین علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی کسی اسم میں پائی گئی، چاہے وہ علامت لفظاً موجود ہو چاہے تقدیراً موجود ہو، ہر دو صورت میں وہ اسم مؤنث کہلائے گا۔ اس کے برعکس اسم مذکر مؤنث کے بالکل برعکس ہے۔ اسم مذکر کیا ہوتا ہے؟ اسم مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں علامت تانیث اصلاً موجود ہی نہ ہو، نہ ہی لفظاً اور نہ ہی تقدیراً۔ یعنی وہ جو تین علامات ہم ذکر کریں گے، ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے، نہ ہی لفظاً پائی جائے اور نہ ہی تقدیراً پائی جائے، تو ایسے اسم کو اسم مذکر کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ اسم مؤنث کی مزید آگے دو تقسیمیں ہیں، لیکن وہی قابل غور نکتہ کہ ہر تقسیم کی الگ اساس ہوتی ہے، الگ اعتبار ہوتا ہے، معیار اور ملاک ہوتا ہے، تو دونوں تقسیموں میں ایک الگ معیار اور اعتبار ہے۔ ایک مرتبہ مؤنث تقسیم ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے، اور دوسری مرتبہ مؤنث تقسیم ہوتا ہے علامت کے اعتبار سے۔ یعنی پہلی تقسیم میں جو اسم مؤنث کی پہلی تقسیم ہے، اس تقسیم کی اساس ذات ہے، اور دوسری جو تقسیم ہے اس میں اساس علامت ہے۔ لہٰذا ذات کے اعتبار سے مؤنث کیا ہوتا ہے؟ ذات کے اعتبار سے مؤنث وہ اسم ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو۔ یعنی ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو۔ مثلا امرأتن خاتون، اس کے مقابلے میں ایک جاندار مذکر موجود ہے، اور وہ کون سا؟ رجل مرد، یعنی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جس مادہ کے مقابلے میں نر موجود ہو۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو ایسے مؤنث کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے رجل، یہ مذکر ہے، جاندار مذکر ہے،
کس کے مقابلہ میں؟ امرأتن کے مقابلہ میں. تو امرأتن کیا کہلائے گا؟ مؤنث حقیقی کہلائے گا. اور یا یہ ہوتا ہے کہ مؤنث کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہوتا، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی نر موجود نہیں ہوتا، یہ مؤنث کے مقابلے میں کوئی نر جاندار مذکر موجود نہیں ہوتا، تو ایسی مؤنث کو مؤنث لفظی کہتے ہیں. مثلا ظلمتن تاریکی، عین آنکھ. اب اگرچہ یہ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، لیکن چونکہ اب تاریکی کے مقابلے میں کوئی نر موجود نہیں ہے، کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہے، تو ایسے مؤنث کو ہم مؤنث لفظی کہیں گے. عین آنکھ، اس کے مقابلے میں بھی کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہے، تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث لفظی کہیں گے. یہ ہے پہلی تقسیم کہ جو مؤنث ذات کے اعتبار سے تقسیم ہوا ہے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی میں. تو مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو، اور مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو. اب آتے ہیں ہم دوسری اس میں مؤنث کی تقسیم میں، کہ مؤنث علامت کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی میں. اب مؤنث قیاسی کون سا مؤنث ہے؟ مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً موجود ہو، یعنی علامات تانیث جو ابھی ہم ذکر کرنے لگے ہیں 3، اگر ان 3 علامات میں سے کوئی ایک علامت لفظاً کسی اسم مؤنث میں پائی گئی تو اسے مؤنث قیاسی کہیں گے ہم. اب وہ تانیث کی 3 علامات کون سی ہیں؟ تانیث کی لفظی جو علامات ہیں 3 وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی علامت ہے تائے مربوطہ، جسے ہم اردو میں گول تا کہتے ہیں. مثلا فاطمہ، اب فاطمہ کے آخر میں تائے مربوطہ ہے، گول تا ہے، تو اب اسے کیا کہیں گے ہم؟ فاطمہ کو مؤنث حقیقی کہیں، مؤنث قیاسی کہیں گے. مؤنث قیاسی کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو تانیث کی علامت تائے مربوطہ ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور وہ بھی لفظاً پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا فاطمہ مؤنث قیاسی کہلائے گی. اب یہ تائے مربوطہ 2 صورتوں میں ہوتی ہے، یا تائے مربوطہ حقیقتاً موجود ہوتی ہے، جیسے فاطمہ میں ہے، حقیقتاً اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے تائے مربوطہ، یا حقیقتاً تو نہیں ہوتی لیکن حکماً موجود ہوتی ہے، یعنی خود تائے مربوطہ اور گول تا اپنے وجود کے ساتھ تو وہاں موجود نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے جس پہ حکم تائے مربوطہ والا لگ رہا ہوتا ہے. مثلا عقرب، بچھو. اب یہاں پر خود تائے مربوطہ تو نہیں ہے، گول تا تو نہیں ہے، لیکن آخر پہ عقرب کا جو آخری حرف با ہے، یہ با تائے مربوطہ کا حکم رکھتا ہے، تو لہٰذا گویا عقرب میں بھی تائے مربوطہ پائی جاتی ہے اور یہ بھی لفظاً میں آئے گی، تو لہٰذا فاطمہ، عقرب وغیرہ یہ کیا ہیں؟ یہ مؤنث قیاسی کہلائیں گے. لہٰذا تانیث کی جو لفظی علامت پہلی ہے وہ تائے مربوطہ ہے. دوسری علامت جو ہے وہ ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ یہ بھی ہم نے جب اس میں منصوب کے درس میں قواعد ذکر کیے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے الف مقصورہ اور الف ممدودہ کی تعریفیں وغیرہ بیان کی تھی، کہ آخر پہ جو یا ہوتی ہے اس پر کھڑی زبر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یا چھوٹا الف کہتے ہیں، اسے عربی میں الف مقصورہ کہا جاتا ہے. مثلا کبرا، صغرا وغیرہ یہ کیا ہیں؟ الف مقصورہ ہے ان کے آخر پر. تو یہ الف مقصورہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ یہ مؤنث قیاسی پہ دلالت کرتی ہے، یہ بھی تانیث کی ایک علامت ہے، لہٰذا کبرا، صغرا یہ بھی کیا ہیں؟ مؤنث قیاسی کہلائیں گے. تیسری علامت ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ جس پہ اسم کے آخر میں الف ہوتے ہیں اور الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے، جیسے حمراء، بیضاء. اب یہ کیا ہیں؟ الف ممدودہ ہے ان کے آخر میں، تو یہ بھی تانیث کی ایک علامت ہے الف ممدودہ، تو اس کو بھی حمراء، بیضاء وغیرہ کو بھی ہم مؤنث قیاسی کہیں گے. لہٰذا یہ جو 3 علامات ہیں، تائے مربوطہ چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو، اور الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ جو 3 علامات اگر کسی مؤنث میں پائی جائیں، لفظاً پائی جائیں، تو ایسے مؤنث کو مؤنث قیاسی کہیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے مؤنث سماعی. مؤنث سماعی وہ مؤنث ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً تو موجود نہ ہو لیکن تقدیراً موجود ہو.
یعنی جو ہم نے 3 علامات ذکر کی ہیں، تاء مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ جو 3 علامات لفظاً تو موجود نہیں ہیں وہاں پر، لیکن تقدیراً موجود ہیں، وہاں پر چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی علامت چھپی ہوتی ہے۔ مثلا ارضن زمین، شمسن سورج، اب ان میں لفظاً تو کوئی تاء مربوطہ وغیرہ نہیں نظر آ رہی ہمیں، یہ 3 علامات ذکر کی ہیں، تاء مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ ہمیں لفظاً تو نظر نہیں آ رہی ارضن اور شمسن میں، لیکن تاء مربوطہ چھپی ہوئی ہے ارضن اور شمسن میں، یعنی اصل میں تھا ارضتن اور شمستن۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ان میں تاء مربوطہ چھپی ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس میں تصغیر کے درس میں بیان کیا تھا کہ اگر کسی اسم کا اصلی حرف حذف ہو جائے تو جب ہم اس کا تصغیر بناتے ہیں تو وہ اصلی حرف واپس لوٹ آتا ہے۔ اب ہم ارضن اور شمسن کی جب تصغیر بناتے ہیں تو یہاں پر وہ تاء مربوطہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تاء مربوطہ اس کا اصلی حرف تھا جو حذف ہو گیا تھا، یعنی ارضن کی جب تصغیر بنائی تو کیا بنا؟ ارائزتن، شمسن کی تصغیر بنائی تو کیا بنا؟ شمیستن۔ اب یہ جو تاء ارائزتن میں تاء مربوطہ ہے، شمیستن میں تاء مربوطہ ہے، یہ ظاہر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارضن میں بھی اصل میں تاء مربوطہ تھی، شمسن میں بھی اصل میں تاء مربوطہ تھی، لیکن وہ حذف ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس میں بے اعتبار جنس ہے، اس میں ہم نے 2 قسمیں بیان کی، مؤنث اور مذکر۔ مؤنث کی مزید ہم نے آگے 2 تقسیمیں کی کہ مؤنث یا ذات کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے یا علامت کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے جو 2 قسمیں ہیں مؤنث کی، وہ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی ہیں۔ علامت کے اعتبار سے جو 2 قسمیں ہیں وہ مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی ہیں۔ اب ہم اسم کی ایک اور تقسیم کو بیان کرتے ہیں کہ اسم یا واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ہم نے پہلی تقسیم اسم کی بیان کی کہ اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، پھر تقسیم کی اسم کی کہ اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم یا واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ تو یہ 3 تقسیمیں ہم نے بیان کی، لیکن یاد رہے کہ ہر تقسیم میں اساس تقسیم مختلف ہے۔ سب سے پہلی تقسیم میں ہم نے کہا کہ اسم جو معرفہ اور نکرہ میں تقسیم ہوتا ہے وہاں پر اساس تقسیم تھی عموم اور خصوص۔ دوسری تقسیم کہ اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، وہاں پر اساس تقسیم تھی جنس۔ اور اسم جو ابھی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ اسم یا واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، یہاں پر اساس تقسیم ہے تعداد، یعنی اسم تعداد کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے 3 اقسام میں کہ اسم یا واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے۔ اب اسم واحد کون سا اسم ہوتا ہے؟ اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو کسی ذات یا چیز کو بیان کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ذات یا چیز ایک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ذات یا چیز کو بھی بیان کرتا ہے اور ساتھ ایک کے عدد کو بھی بیان کرتا ہے۔ مثلا راجلن مرد، کتنے مرد؟ 1 مرد۔ اسدن شیر، کتنے شیر؟ 1 شیر۔ فارسن 1 گھوڑا۔ امرأتن 1 خاتون۔ مسلمن 1 مسلمان۔ تو لہٰذا یہ جو ساتھ ذات کو بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ایک کے عدد کو بھی بیان کر رہے ہیں یہ اسما، تو ایسے اسما کو واحد کہا جاتا ہے۔ راجلن 1 مرد، یہ اسم واحد ہے کہ جو ذات کو بھی بیان کر رہا ہے اور ساتھ ایک کے عدد کو بھی بیان کر رہا ہے۔ راجلن 1 مرد، تو لہٰذا یہ پہلی قسم ہے واحد، جسے اسم واحد کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے تثنیہ، وہ اسم جو 2 پہ دلالت کرے، یعنی وہ اسم جو کسی ذات یا چیز کو بھی بیان کرے اور ساتھ 2 کے عدد کو بھی بیان کرے۔ مثلا رجلان مرد، کتنے مرد؟ 2 مرد۔ یا مسلمان مسلمان، کتنے مسلمان؟ 2 مسلمان۔ امرأتان خواتین، کتنی خواتین؟ 2 خواتین۔ اسدان 2 شیر، فارسان 2 گھوڑے۔ تو اب جو اسم کسی ذات یا چیز کو بھی بیان کرے اور ساتھ 2 کے عدد کو بھی بیان کرے تو ایسے اسما کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔
یعنی ذات کو بھی بیان کر رہے ہیں، ساتھ دو کے عدد کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ تثنیہ جو اس میں تثنیہ یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ واحد کے صیغہ سے بنتا ہے۔ مثلا راجلن ہے مرد، اسی سے ہم تثنیہ بنائیں گے۔ یہ تثنیہ کیسے بنے گا؟ یہ تثنیہ یوں بنے گا کہ راجلن کے آخر پر الف لگائیں گے، اور الف کے بعد نون مکسورہ یعنی ایسی نون جس پر کسرہ زیر ہو، تو کیا بنے گا؟ راجلان۔ راجلن لام کے بعد الف لگایا اور الف کے بعد ایسی نون لگئی جس نون پر زیر تھی، تو راجلان دو مرد۔ یا اس طرح بناتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، راجلن کے بعد ہم یا لگائیں اور یا کے بعد نون مکسورہ لگائیں، یعنی راجلین پھر بھی دو مرد۔ یا اسی طرح مسلمن ایک مسلمان، یہ صیغہ واحد کا ہے، اس میں واحد ہے۔ اب مسلمن کے آخر پر الف اور نون مکسورہ لگا دیں، یعنی مسلمان دو مسلمان۔ یا مسلمن کے بعد یا اور نون مکسورہ لگا دیں، یعنی مسلمین تبھی دو مسلمان۔ یا اسی طرح امرأتن ایک خاتون، اس کے بعد الف اور نون مکسورہ لگائیں، یعنی امرأتان دو خواتین۔ یا آخر پر یا اور نون مکسورہ لگائیں، یعنی امرأتین تبھی دو خواتین۔ اسی طرح اسدان دو شیر، اسدین دو شیر، فرسان دو گھوڑے، فرسین دو گھوڑے۔ تو لہٰذا یہ دو طریقوں سے ہم تثنیہ بناتے ہیں۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ یعنی راجلان بھی دو مرد ہیں، راجلین بھی دو مرد ہیں، مسلمان دو مسلمان ہیں، مسلمین بھی دو مسلمان ہیں، لیکن پھر ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ راجلان اور راجلین میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور مسلمین میں کیا فرق ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آگے کہیں بیان کریں گے کہ اسم یا رفعی حالت میں ہوتا ہے یا نصبی حالت میں یا جری حالت میں، یہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ اسے مفصل بیان کریں گے۔ لہٰذا یہ اسم کی پہلی دو تقسیمیں ہوئی کہ اسم یا واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کہ اسم یا جمع ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہم نے مطالب پڑھے، جو ابھی تک ہم نے مطالب بیان کیے ہیں، اسے کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں کتاب پر منطبق کرتے ہیں۔ فصل نمبر 9 ہے مذکر اور مؤنث۔ بے اعتبار جنس اسم کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اساس تقسیم کیا ہے؟ جنس ہے۔ اس میں مذکر کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، نہ ہی لفظی اور نہ ہی تقدیری، جیسے راجلن مرد، فارسن گھوڑا۔ اب اس میں جو ہم نے تانیث کی 3 علامات ذکر کی، تاء مربوطہ، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، ان 3 علامات میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی راجلن اور فارسن میں، اور وہ نہ ہی لفظاً پائی جا رہی ہیں نہ ہی تقدیراً پائی جا رہی ہیں۔ مؤنث کیا ہوتا ہے؟ مؤنث وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث موجود ہو، لفظاً یا تقدیراً، جیسے بھی موجود ہو، لیکن وہ 3 علامات جو ہم نے ذکر کی ان میں سے کوئی نہ کوئی علامت موجود ہونی چاہیے۔ اب مؤنث کی مزید آگے 2 تقسیمیں کہ بے اعتبار علامت مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ اب تانیث کی لفظی علامات 3 ہیں، تاء مربوطہ، اب یہ خواہ حقیقتاً موجود ہو، جیسے طلحہ میں ہے، فاطمہ میں ہے، تاء مربوطہ حقیقتاً موجود ہے، یا تاء مربوطہ حقیقتاً تو موجود نہیں ہے لیکن حکماً موجود ہے۔ مثلا اقرب، اب اس اقرب میں جو چوتھا حرف ہے یہ تاء تانیث کے حکم میں آتا ہے، تو یہاں پر بھی گویا تاء مربوطہ لفظاً موجود ہے لیکن اگرچہ حقیقتاً نہیں ہے لیکن حکماً موجود ہے۔ دوسری علامت ہے الف مقصورہ زائدہ، یہ زائدہ کی قید بھی ضروری ہے، جیسے حبلہ، صغرا، کبرا۔ اب یہاں پر الف مقصورہ ہے جو کہ تانیث کی لفظی علامت ہے اور یہ مؤنث قیاسی کہلائیں گے۔ الف ممدودہ جیسے حمراء اور بیضاء، تو یہ بھی مؤنث قیاسی ہوں گے۔ مؤنث سماعی وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث مقدر ہو، تانیث کی علامات جو ہم نے ذکر کی وہ لفظاً ظاہراً موجود نہیں ہے لیکن تقدیراً موجود ہیں، وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ مثلا ارضن زمین، شمسن سورج، اصل میں کیا تھا؟ ارضتن اور شمستن۔ اب کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ اصل میں اس طرح تھے؟ کیونکہ ان کی تصغیر ارائزتن اور شمیستن آتی ہے، اور تصغیر کا میں قاعدہ بیان کیا تھا کہ تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بس ایسی مؤنث کو جس میں تاء مربوطہ ظاہراً تو موجود نہ ہو اور اصل میں پائی جائے تو اسے مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اب یہ تھی مؤنث کی 2 قسمیں،
علامت کے اعتبار سے۔ اب بے اعتبار ذات مؤنث کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ جب مؤنث ذات کے اعتبار سے تقسیم ہو تو اس کی دو قسمیں، کون سی؟ حقیقی اور لفظی۔ مؤنث حقیقی کون سا مؤنث ہے؟ وہ ہے جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو، خواہ علامت تانیث وہاں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن ضروری کیا ہے کہ اس مؤنث کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہونا چاہیے، وہاں کوئی نر موجود ہونا چاہیے۔ جیسے امراتن کے مقابلہ میں راجل، امراتن خاتون، راجل مرد، یا آتان کے مقابلے میں حمار۔ مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود نہ ہو، جیسے ظلمتن تاریکی، اندھیرا، عین آنکھ۔ اب ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہے، عین کی تصغیر عیینۃ آتی ہے۔ فصل نمبر 10 ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ اسم کی بے اعتبار تعداد 3 اقسام ہیں، یعنی معیار تقسیم، اساسی تقسیم کیا ہے؟ تعداد ہے۔ یہاں پر 3 اقسام کون سی ہیں؟ واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے راجلن ایک مرد، امراتن ایک خاتون، ایک عورت۔ اب یہاں ذات کو بھی بیان کر رہا ہے اسم، اور ساتھ ایک کے عدد کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے راجلان 2 مرد، راجلین بھی 2 مرد۔ اب راجلن کے بعد ہم نے الف اور نون مکسورہ لگایا، اور راجلین میں بھی یا اور نون مکسورہ لگایا، اور ان دونوں صورتوں میں الف اور یا سے پہلے لام ہے، جس لام پر زبر ہے، جسے ما قبل مفتوح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم نے اسم بے اعتبار تعداد کی 2 اقسام بیان کی، واحد، تثنیہ۔ اگلی جو قسم ہے جمع کی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔